اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آسان اصولی تفسیر کی ایک اور کلاس کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہے۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں التیسیر فی علم التفسیر، اس کتاب کی ہم شرح کر رہے ہیں، اور جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ آج ہمارا جو سبق ہے یہ سبق نمبر 8 ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج ہم سبق نمبر 8 پڑھنے جا رہے ہیں، اور یہ جو سبق نمبر 8 ہے اس کے اندر ہم جمع قرآن کے بارے میں پڑھیں گے کہ قرآن پاک کس طرح جمع کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنی کلام کی حفاظت فرمائی۔ اگر دیکھا جائے قرآن پاک کی حفاظت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک ہم ہی قرآن کے اتارنے والے ہیں اور ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن پاک کی حفاظت جس طرح ہم نے اس سابقہ دروس کے اندر پڑھ لیا، سن لیا کہ اللہ پاک نے قرآن مجید کی جو حفاظت پہلے فرمائی وہ ہے لوح محفوظ۔ اس کو لوح محفوظ اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہاں پر چیزوں کو محفوظ کر لیا گیا، اور اتنا ہی کافی نہ تھا، انسانیت کے لیے بھی اس کو محفوظ کر لینا تھا۔ اس وجہ سے قلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس کو محفوظ کر لیا گیا۔ اس کے بعد بہترین آڈینس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی وہ تھے صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جن کو اللہ تعالی نے ایسی یادداشت عطا فرمائی تھی کہ وہ اپنے ماں باپ کے سلاسل کو یاد رکھتے تھے، نہیں اتنا ہی نہیں بلکہ جو ان کے گھر میں گھوڑا تھا اس کی 7 8 بلکہ 20 20 30 30 پشتوں کو وہ یاد رکھتے تھے۔ اتنا قوت حافظہ ان کو حاصل تھا، تو ان کے لیے اب بڑی بڑی باتیں یاد رکھنا، بڑی بڑی چیزوں کو یاد رکھنا ان کے لیے مشکل نہ تھا۔ جو پیچیدہ چیزوں کو بھی اس طرح یاد رکھتے تھے کہ آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ جس کے گھر میں گھوڑا ہو اور اس نے اس کا نام رکھا ہو اور اس کی 20 پشتیں بھی اس کو یاد ہو، تو وہ اپنے باپ اپنے خاندان کے حالات سے کیسے تغافل کرتا، اور وہ اپنے خاندان کے اوحال، اپنے اطراف و اکناف کے اوحال سے کیسے بے خبر رہتا۔ اس طرح کی یادداشت ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ تو قرآن پاک اب انہی لوگوں کے اندر نازل ہوا جن کے پاس اس ٹائپ کی میموری ہے، جن کے پاس اس ٹائپ کا قوت حافظہ ہے۔ قرآن پاک کی حفاظت اللہ پاک نے کتاب کی صورت میں بھی فرمائی۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح قرآن پاک کی حفاظت فرمائی کہ پوری دنیا کے اندر ایک ہی قرآن مجید ہے، اور 7 8 10 سال کے بچوں کے قلب کے اندر، اذہان کے اندر قرآن پاک اس طرح محفوظ ہے کہ ان سے غلطی بھی نہیں ہوتی۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ دنیا کی اگر ہر ایک کتاب کو مٹا دیا جائے، جلا دیا جائے، اور پھر کہا جائے کہ اس کتاب کو پھر سے لکھو، تو کسی کتاب کو دوبارہ لکھنا، من و ان برابر لکھنا، یہ ناممکن ہے سوائے قرآن مجید کے، کیونکہ قرآن مجید عرب ہو یا عجم، اجمی ہو یا عربی ہو، مشرق ہو یا مغرب ہو، تمام دنیا کے اطراف و اکناف کے اندر اس قرآن پاک کو یاد کیا جاتا ہے، اور دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں جس کو ایسی عظمت حاصل ہو۔ لہذا قرآن پاک ایک ایسی عظیم کتاب ہے جس کا تحفظ
اللہ پاک نے خود فرمایا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر خود ارشاد فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی قرآن مجید کے نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب اس کا مرحلہ کیسے شروع ہوتا ہے؟ قرآن مجید کے تحفظ کا مرحلہ ایک تو باطنی طور پر تھا جو حفظ کی صورت میں تھا، اور دوسرا جو حال ہم دیکھتے ہیں وہ باعتبار کتابت کے اعتبار سے تھا۔ تو قرآن مجید کی حفاظت دوسرے اندازوں سے بھی ہوئی جب علوم قرآنیہ کا نشت اور اس کا فروخت کا سلسلہ شروع ہوا۔ علم النحو، علم الصرف، علم البلاغہ، علم المعانی، علم البدی، احکام القرآن، جو بھی ہم نے سابقہ درس کے اندر وہ 7 تفاسیریں پڑھی۔ اگر کسی کو سائنٹیفک آیت ضرورت ہو تو اس کو بھی قرآن مجید یاد کرنا تھا، کسی کو روحانیت کی باتیں نکالنی تھی اس کو بھی قرآن مجید کی طرف رجوع کرنا تھا، کسی کو اعراب القرآن لغوی اعتبار سے دیکھنا تھا اس کے لیے بھی وہ بھی قرآن کا محتاج تھا، کسی کو تفسیر معصور کی ضرورت تھی وہ بھی قرآن کا محتاج تھا، کسی کو احکام القرآن کی مباحث چاہیے تھی وہ بھی قرآن کا محتاج تھا۔ غرض اس طرح جو جس فیلڈ کے ساتھ تعلق رکھتا اس کو اس فیلڈ کے لیے قرآن مجید کی حاجت تھی۔ اس وجہ سے ہر ایک فیلڈ کے بندے کو قرآن مجید یاد کرنا پڑا۔ اس طرح بھی اللہ پاک نے قرآن کی حفاظت فرمائی۔ اب یہ تو ہو گیا قرآن بصورت حفظ، اور قرآن مجید کی حفاظت ہوئی باعتبار کتابت۔ چونکہ حفظ کے اعتبار سے ہمیں معلوم ہے کہ عرب کے لوگوں کی یادداشت کتنی عظیم تھی، اور کتابت کے اعتبار سے اس کا سلسلہ کیسے شروع ہوا۔ اس کا سلسلہ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک سے ہی اس کا سلسلہ شروع ہوا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کریم کی کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو آقا علیہ السلام اپنے سامنے صحابہ کو وہ لکھواتے، اور لکھوانے کے بعد اس پر کچھ صحابہ اس پر گواہ بھی رہتے، اور وہ آقا علیہ السلام ان قرآن کی آیتوں کو یاد کرواتے، صرف لکھواتے ہی نہیں بلکہ یاد بھی کرواتے۔ اس طرح زبانی انداز کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں صحابہ کے پاس زبانی اعتبار سے بہت سارے صحابہ حافظ قرآن تھے، لیکن ہر ایک کے پاس وہ آیے مبارکہ لکھ کر میسر نہ تھی، بلکہ وہ انہوں نے سنا کر آقا علیہ السلام کی زبان اطہر سے قرآن مجید کو سنا تھا، اور قرآن مجید کو سن کر انہوں نے یاد کیا تھا۔ اب پہلی حفاظت تو اس طرح ہو گئی کہ آقا علیہ السلام نے جو آخری سالوں کے اندر آقا علیہ السلام ماہ رمضان کے اندر مکمل قرآن مجید کی تلاوت فرماتے، جس سے صحابہ کو یہ آئیڈیا آ گیا کہ قرآن مجید کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں پر ختم ہوتا ہے، اور کون کون سی چیزیں قرآن کی آیتیں ہیں، کون کون سے جملے اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں، اور قرآن کے اندر کتنی آیے مبارکہ ہیں۔ اس کا اندازہ صحابہ کو ہو گیا، اور بالآخر آقا علیہ السلام جب ماہ رمضان کے اندر قرآن پاک کی بار بار تلاوت فرماتے، مکمل قرآن مجید کی تلاوت فرماتے، جبریل امین آتے علیہ السلام اور آقا علیہ السلام کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کرتے، آقا علیہ السلام اس کو دہراتے، اور اس دہرانے کے بعد صحابہ اس کو دہراتے، تو اس طرح قرآن مجید کی مکمل تلاوت ہوتی رہتی۔ اور حفظ کا بھی ہم نے سنا کہ ان کا حافظہ کیسا تھا کہ انہوں نے قرآن مجید یاد کر لیا تھا۔ پھر ضرورت کیا پڑی کہ قرآن مجید کو، قرآن پاک کو ایک کتاب کی شکل دینے کی کیا حاجت پڑی، اور کیا ضرورت محسوس ہوئی صحابہ کو کہ انہوں نے قرآن مجید کو کتاب کی شکل میں جمع کیا۔ اس کی وجہ ہمیں بخاری شریف میں ملتی ہے۔ بخاری شریف کے اندر، میرے سامنے بخاری شریف ہے، تو بخاری شریف کی حدیث نمبر 2058،
کتاب الاحکام کے اندر یہ حدیث پاک ہے کہ جب مسیلمہ قذاب کے ساتھ جنگ ہوئی، جنگ یمامہ، صدیق اکبر کے دور کے اندر 70 یا 700 صحابہ حافظ قرآن اس کے اندر شہید ہو گئے، اور یہ ماجرا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا، اور وہ اس کو دیکھنے کے بعد بہت زیادہ رونے لگے، اور اس کے بعد انہوں نے فریاد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ درد سنایا کہ کہا اگر اس طرح صحابہ حافظ قرآن شہید ہونے لگے تو ایک وقت آئے گا ہمارے پاس قرآن رہے گا ہی نہیں۔ تو اس پر تجویز جو پیش کی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے تجویز پیش کی کہ قرآن پاک کو ایک کتاب کی شکل دی جائے۔ اس کے بعد یہ تجویز یہ مشورہ بہت اچھا محسوس ہوا اور بہت اچھا لگا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو، تو وہ چلے گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس۔ ان کے پاس جانے کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا خلیفۃ المسلمین، ہم نے یہ ماجرا دیکھا کہ جنگ یمامہ میں اتنے صحابہ صاحب 700 حافظ قرآن شہید ہوئے، اگر یہی معاملہ رہا تو مسلمانوں کے پاس قرآن نہیں بچے گا، تو ہم چاہتے ہیں کہ قرآن پاک کو کتابی شکل دی جائے۔ اس پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیف افعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں وہ کام کیسے کروں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا؟ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہوا واللہ خیر۔ عمر فاروق نے کہا، ہوا واللہ خیر، اللہ کی قسم یہ بہتر ہے، قسم کھا کر کہا کہ اللہ کی قسم یہ بہتر ہے اگر ہم قرآن پاک کو کتابی شکل دے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر شریعت کے اندر کوئی نیا کام بھی ہو، شریعت کے اندر نیا کام بھی ہو اور اس سے پہلے وہ کسی نے نہ کیا ہو، لیکن شریعت مطہرہ کو اس کی ضرورت ہو تو اس کو کیا جائے گا، بلکہ کہنے والے اگر اس کو بدعت کہیں گے لغوی اعتبار سے تو اس کو بدعت واجبہ کہا جائے گا۔ اس کو بدعت کا لفظ تو لغوی اعتبار سے اگر کہیں، ورنہ تو بدعت کی ہم 2 قسمیں دیکھتے ہیں جو قسم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔ اس اعتبار سے جب دیکھیں گے تو پھر بدعت حسنہ ہے، اور بدعت حسنہ کے اندر وہ کیٹیگری جس کو ہم کہتے ہیں بدعت واجبہ، اس کا کرنا ضروری تھا ورنہ دین کو نقصان ہو جاتا۔ اس طرح پھر جو بدعت کی بحثیں ہیں وہ آپ کتاب البدع سے دیکھ سکتے ہیں جو شیخ الاسلام نے لکھی ہوئی ہے۔ تو کیف افعل شیئا لم یفعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں انہوں نے فرمایا، وہ خیر، وہ بہتر ہے۔ تو اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے مشورے کو قبول کیا گیا اور قرآن پاک کو کتابی شکل کے اندر بنانے کا اور کتابی شکل کے اندر جمع کرنے کا حکم دیا گیا۔ لیکن یہ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں تھا، یہ بہت زبردست اور بہت زیادہ مشکل کام تھا۔ پہلے ریسورسز جمع کرنے تھے جہاں سے قرآن پاک کو جمع کیا جاتا، پہلے صحابہ کو ریسورسز جمع کرنے تھے جہاں سے قرآن پاک کو جمع کیا گیا، جن ریسورسز تک پہنچنے کے لیے صحابہ کو بہت سارے مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جیسے کہ سب سے پہلے انہوں نے ڈھونڈے وہ صحابہ جو کاتبین وحی ہے، تو تقریباً 34 سے زیادہ یا 35 سے زیادہ صحابہ، اور روایت میں 60 تک ملتا ہے، 60 سے زیادہ صحابہ، تقریباً 60، اور ایک روایت میں 12 ہے، ایک میں 34 کا ذکر ہے، ایک میں 35 کا، ایک میں 60 کا، ایک میں 120 کا، اور ایک میں 300 کا۔ غرض اتنے صحابہ تھے جنہوں نے قرآن مجید کو لکھا تھا، اور اس میں جو سب سے زیادہ مشہور قول ہے وہ 35 کا ہے، جو نام ملتے ہیں ہمیں
غرض اتنے صحابہ تھے جو قرآن پاک کو لکھتے تھے اور لکھتے وقت ان کے پاس شہادت بھی ہوتی تھی. جیسے 12 کے نام ہم اگر گنوائیں جو مشہور 12 ہیں، ان میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، فاروق اعظم ہے، عثمان غنی ہے، علی رضی اللہ مولا علی ہے رضی اللہ عنہ، زبیر بن عوام ہے، ابی بن قعب ہے، مغیرہ بن شعبہ ہے، ثابت بن قیس ہے، عامر بن فہر ہے، عبداللہ بن ارقم ہے، اور امیر معاویہ ہے رضی اللہ عنہ رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین. یہ سارے صحابہ ہیں جو سمجھے جاتے ہیں اور جن کا شمار ہوتا ہے کاتبین وحی کے اندر. اب اس میں ایک مسئلہ ذکر کرتا چلوں کہ آدھے لوگ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہاں پر کہتے ہیں کاتبین وحی کا سردار، جو بالکل غلط ہے. اس وجہ سے نہیں معاذ اللہ کہ کوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا بلا کہتا ہے، نہیں، اس وجہ سے کہ اس میں غلو ہوا ہے. ہم غلو، افراط اور تفریط کا کبھی شکار نہیں ہوتے انشاءاللہ. ہم ہمیشہ اہل سنہ والجماعت ہمیشہ اعتدال کے راستے پر چلتے ہیں، اور ہمارا راستہ ہی اعتدال کا راستہ ہے. اس میں اعتدال یہی ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کاتبین وحی کے اندر شمار کیا گیا ہے، مگر سردار نہیں کہہ سکتے. سردار وہی ہے جنہوں نے اول سے آخر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن پاک لکھا، اول زمانے سے بالکل آخر زمانے تک، دور مکی کے اندر بھی، دور مدنی کے اندر بھی. غرض سمجھانا مقصود یہ ہے کہ جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کاتبین وحی کا سردار کہتے ہیں وہ غلطی پر ہیں، کیونکہ سردار ان کو نہیں کہہ سکتے، پھر کسی اور کا ہم حق انہیں دے رہے ہیں جو اہل سنہ والجماعت کا منہج نہیں ہے. الحمدللہ. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس فقط روایت سننا کافی نہ تھا. زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر متعین کیا. ایک تو وہ خود متعین تھے، عمر فاروق متعین تھے، اور بھی صحابہ اس پر متعین تھے. یعنی ڈیوٹی مگر 2 صحابہ کی ہمیں ملتی ہے، حضرت زید رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. یہ دونوں خود حافظ قرآن تھے، اور یہ کیا کرتے تھے، یہ قرآن پاک کو ایک کتاب میں لکھتے تھے، لیکن جو صحابی کاتبین وحی ہے اس کے پاس لکھ کر ہونا چاہیے، اور اس نے کسی صحابہ سے نہ سنا ہو. اس نے شرط لگائی قرآن پاک کی آیتوں کو لکھنے کے لیے. انہوں نے شرط یہ لگائی کہ کم سے کم جو کاتبین وحی ہمارے پاس آئے گا قرآن کی آیت لے کر، اس کے پاس ایک تو 2 گواہ ہونے چاہیے اور لکھ کر ہونا چاہیے، وہ آیت لکھ کر ہونی چاہیے. تو اس طرح قرآن پاک کو جمع کیا گیا. ہر صحابی، ہر کاتبانی وحی سے قرآن پاک کو جب جمع کیا گیا تو اس پر انہوں نے 2 گواہیاں پیش کی. ایک تو وہ خود کاتبین وحی خود گواہ تھا، اور اس کے بعد ایک اور بندہ لانا تھا، اور 2 تو آلریڈی تھے، حضرت زید بن ثابت اور حضرت عمر فاروق، کیونکہ وہ بھی حافظ قرآن تھے، اور وہ جو 2 کاتبین وحی تھے وہ بھی حافظ قرآن تھے. اس وجہ سے تقریباً ایک آیت کے اوپر 4 صحابہ لکھنے کے ٹائم جمع ہوئے. اگرچہ آیت کے اعتبار سے صحابہ کی تعداد ہم اس کا حساب نہیں لگا سکتے، اس کا ہم عدد معلوم نہیں کر سکتے کہ کتنے صحابہ ایک آیت کے اوپر گواہ تھے، لیکن باعتباری اس کتابت کے اوپر 2 تو آلریڈی تھے کہ یہ قرآن کی آیت ہے کہ نہیں، اور 2 اس پر گواہ تھے کہ یہ جو لکھاوٹ ہے کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو لکھا گیا ہے کہ نہیں. اس طرح ایک عجیب سا واقعہ اور دلائل النبوہ کا واقعہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے میں ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا تھا. ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کا اسم گرامی خزیمہ بن ثابت تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو آیتیں لکھوائی تھی، اور جو اس وقت اس صحابی کے شاہدین میں سے تھے، گواہ تھے، ان کا وصال ہو چکا تھا، وہ گزر چکے تھے. اب مسئلہ یہ پیش آیا کہ حضرت خزیمہ بن ثابت کے پاس تو آیت ہے،
لکھ کر بھی ہے لیکن گواہ نہیں ہے، اب کیا کرے؟ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پاک صحابہ کو معلوم تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا تھا قربان جاؤ میرے آقا پر، جن کو ساری چیزیں ان کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ کو فرمایا، اے خزیمہ تیری شہادت 2 کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی ہونے کی دلیل ہے کہ ان کو سارا ماجرا پہلے ہی معلوم ہے، ورنہ دہن مصطفیٰ سے کوئی اور دعا بھی نکل سکتی تھی، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شہادت خزیمہ بشہادت رجلین، حضرت خزیمہ کی شہادت 2 بندوں کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزو، یہ کون سی آیت تھی؟ اس کے متعلق 2 اقوال آتے ہیں۔ ایک قول لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، ایک تو یہ اس روایت کے بارے میں آتا ہے، اور الاتقان کے اندر اس کو بھی ذکر کیا گیا ہے، اور من المؤمنین صدقوا ما عاہدوا اللہ، یہ والی آیت اس کو بھی ڈسکس کیا گیا، لیکن جو زیادہ جس کے اوپر ترجیح دی گئی ہے وہ یہی ہے کہ وہ لقد من اللہ کی آیت، آیے توبہ، سورۃ توبہ کی آیے مبارکہ ہے، آخری آیت۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو گویا کہ وہ زمانہ بھی ان کے چشمان اقدس کے سامنے تھا، اور آگے جو واقعات ہونے والے تھے ان کو دیکھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کچھ نشانیات کو بھی دلائل فرماتے، اور انہی کو ہم دلائل النبوہ کہتے ہیں، جس پر امام بیہقی علیہ رحمہ نے پوری کتاب لکھ دی دلائل النبوہ کے اوپر، اور یہ بھی ایک دلائل النبوہ میں سے ایک دلیل ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی ہونے پر، کہ پہلے فرمایا کہ گویا کہ اشارہ اس طرف ہے کہ ایک واقعہ، ایک دن ایسا آئے گا کہ حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کے جو انہوں نے آیتیں لکھی ہیں اس پر کوئی گواہ نہیں ہوگا، تو اس وجہ سے فرمایا خزیمہ کی شہادت 2 بندوں کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کا جو اب تحفظ ہے اب کس طرح ہوا کہ انہوں نے ان کاتبان وحی سے جو انہوں نے لکھا تھا اس لکھاوٹ کو جمع کیا شہادت کے ساتھ، اور اس کے بعد ایک کتاب کے اندر اس کو جمع کر دیا گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کس پر ان کاتبان وحی نے قرآن کو درج کیا تھا۔ اس پر ہمیں 6 چیزیں ملتی ہیں، 6 سے زیادہ بھی مل سکتی ہیں، تو مختصر 6 چیزیں۔ پہلی چیز ہے ادیم۔ یہ کیا تھا؟ یہ ایک چمڑا تھا جس کو دباغت کے ذریعے سکھایا گیا تھا، تو اور اس کے اوپر پھر لکھا گیا تھا۔ اور ہے لخاف۔ لخاف ایک سفید تختی ہے، جو پتھر ہے سفید رنگ کا، تو اس کے اوپر لکھا جاتا تھا۔ اور اسی طرح کتف ہے، اونٹ یا بکری کی جو ہڈی ہوتی ہے اس کو تراش کر اس کو تھوڑا پلین بنا کر اس کے اوپر لکھا جاتا تھا۔ اور اسی طرح عصیب ہے، یہ کھجور کے شاخوں کو جب کاٹتے تھے، تنوں کو کاٹتے تھے، پھر اس کو تھوڑا کشادہ کرتے تھے، اس کو یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک کھجور کا تنا ہے بڑا سا، تو اس کو کاٹ دیتے تھے اور اس کو اس طرح وہ پیپر کی شکل میں بنا دیتے تھے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو پھر ہم کہہ سکتے ہیں ایک حصیر کی طرح اس کو بناتے تھے، حصیر کی طرح، ٹھیک ہے، تو پھر اس حصیر کے اوپر وہ قرآن پاک کی آیتوں کو لکھتے تھے۔ اقتاب کیا ہے کہ جو اونٹ کے کجاوے ہیں ان کے پتلے تختے کیے جاتے تھے، ان کے پتلے تختے بنائے جاتے تھے، اور ان پتلے تختوں کو جو ہے نا چکنا کیا جاتا تھا، اور اس کے بعد اس کے اوپر لکھا جاتا تھا۔ اور اسی طرح رقا ہے، رقا تو آپ کو پتہ ہے یہ کاغذ ہی ہوتا ہے، جو کپڑے کا ٹکڑا
یا کپڑے کا ٹکڑا بھی ہوتا تھا، یا ہم کہہ سکتے ہیں کاغذ بھی ہوتا تھا، اس کو استعمال کر کے پھر وہ اس کے اوپر لکھتے تھے. لیکن وہ زیادہ پریفر کرتے تھے کہ جو ہے وہ رقا جو ہے، پھر چھٹی چیز جو ہے وہ ہے رقا، یعنی کاغذ کے اوپر وہ لکھتے تھے. اب اس ٹائم کا کاغذ کیسا ہوتا تھا وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ الاتقان فی علوم القرآن کے اندر اس کو درج کیا گیا ہے کہ وہ کاغذ کیا ہوتا تھا. وہ کاغذ جو ہے موٹا کاغذ ہوتا تھا، بہت زیادہ موٹا کاغذ ہوتا تھا، جس کے اوپر بادشاہوں کو خطوط لکھے جاتے تھے. مطلب جو آپ نے سنا ہوگا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بادشاہوں کے درباروں میں خطوط بھجوائے، تو وہی وہ رقا، اس کو رقا بھی کہتے ہیں، رقا بھی کہتے ہیں، تو اس کے اوپر قرآن پاک کو لکھا جاتا تھا. تو یہ تھا مرحلہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کس طرح قرآن پاک کو جمع کیا. دوسرا مرحلہ بھی ہم نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن پاک کو کس طرح جمع کیا، اور بالآخر اس کو کتاب کی شکل کے اندر جمع کیا گیا، اور قرآن پاک کو کتاب کی شکل دی گئی. اور پھر آتا ہے زمانہ حضرت فاروق اعظم کا، اور اس کے بعد حضرت عثمانی غنی رضی اللہ عنہ کا زمانہ. اب عثمانی غنی کے زمانے کے اندر ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ قرآن پاک کو پھر ایک نئی چیز کے ساتھ محفوظ کرنا پڑا. وہ یوں ہے کہ جب حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ درج کرتے ہیں حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ الاتقان فی علوم القرآن میں، حضرت عثمانی غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر جمع قرآن کا چیپٹر باندھتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ عثمانی غنی رضی اللہ عنہ کے عہد کے اندر جب حذیفہ بن یمان، یہ بخاری کے اندر بھی یہ روایت ہے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے جب دور عثمان کے اندر ارمینیا اور آذربائیجان کے فتوحات، عراق کے فتوحات، شام کے فتوحات حضرت عثمانی غنی کے زمانے میں جب مسلمانوں کو نصیب ہوئی، تو پھر جو حذیفہ بن یمان ہیں گورنر تھے، اس وجہ سے پھر ان کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ ارمینیا اور آذربائیجان اور بھی بہت سے ایسی جگہیں ہیں جہاں پر قراءت کے اندر اختلافات واقع آئے. جس طرح پچھلے سبق کے اندر ہم نے پڑھا کہ قراءت کے اندر کس طرح اختلافات پیش ہوئے، ہے نا. لہجات، قریش کے لہجات، یا قبیلہ طے کے لہجات، قبیلہ جرہم کے لہجات، قبیلہ یمان کے لہجات، اور بھی بہت سے لہجات تھے جس کے اوپر قرآن پاک کو پڑھا جاتا تھا. جس طرح ہم نے پرسوں بھی پڑھا سبعۃ احرف کے اوپر قرآن پاک کو جمع کیا گیا. تو وہ ساری چیزیں جو ہیں اس وقت تھوڑی اب مشکلات کا اب سامنا کرنا پڑا، کیونکہ ایک جگہ قرآن پاک کو ایک لہجے میں پڑھا جاتا تھا، دوسری جگہ دوسرے لہجے میں پڑھا جاتا تھا. اس سے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو یہ خدشہ ہوا کہ ہم تو اب ان علاقوں میں جا رہے ہیں جہاں نصرانی ہے، جہاں یہودی ہے. جب وہ اختلافات سنیں گے، قرآن مجید کا اختلافات سنیں گے، ایک جگہ ایک طرح قرآن پڑھا جاتا ہے، دوسری جگہ دوسری طرح قرآن پڑھا جاتا ہے، تو معاذ اللہ وہ تو اس اسلام کو قبول نہیں کریں گے، وہ تو اس قرآن کو مانیں گے ہی نہیں. تو اس کے بعد اس چیز کی فریاد لے کر وہ حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اور حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے یہ بات جب سنی تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس سلام اللہ علیہا، ان کے پاس جو صحیفہ تھا، صحیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ، جو پہلا قرآن مجید جو جمع کیا گیا تھا لغت قریش کے اوپر، تو باقی جو لغات کے اوپر قرآن مجید جمع ہوا تھا پہلے، ٹھیک ہے نا، الگ الگ لغات کے اندر، تو ان ساری لغات کو منسوخ کر دیا گیا، بین کر دیا گیا. کہیں یہ جو یہودی ہیں، کرسچنز ہیں، جس طرح ان کے پاس 10 کتابیں ہیں، 20 کتابیں ہیں،
تو ان کو خود بھی نہیں پتہ اصل کتاب کون سی ہے، کہیں یہ الزام اسلام پر بھی نہ آ جائے۔ تو اس طرح مختلف لغات سے ہٹا کر ایک لغت کے اوپر حضرت عثمانی غنی کے زمانے میں حضرت عثمانی غنی رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو جمع کیا۔ اور اس کے اندر جو صحابہ کی جو ڈیوٹی تھی، اس میں کس صحابہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ڈیوٹی دی گئی، ان میں تھے حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت سعید بن العاص، حضرت عبد الرحمن بن ہشام، زید بن ثابت۔ اب اللہ کا کرم یہ ہے کہ جس شخص نے قرآن مجید کو خود جمع کیا فرسٹ ٹائم، زید بن ثابت، وہ ان دونوں مرحلوں کے اندر جمع تھے۔ یعنی جب قرآن پاک کو کتاب کی شکل میں جمع کیا گیا تو ڈیوٹی تھی حضرت زید بن ثابت کی۔ اب جب ایک ہی لغت کے اوپر قرآن پاک کو ایک ہی لغت پر جمع کرنے کی بات ہوئی تو اس کی ڈیوٹی بھی حضرت زید بن ثابت کو دی گئی۔ اس وجہ سے کوئی یہ نہ کہے، کوئی حضرت فاروق اعظم، عثمانی غنی، ابوبکر صدیق پر انگلی نہ اٹھائے، معاذ اللہ، تو بہت سے دشمن عناصر بھی ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے لغت قریش کے اوپر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈیوٹی دی گئی کہ اس زبان کے اوپر، اس لغت کے اوپر تمام مسلمانوں کو جمع کیا جائے۔ تو بالآخر تمام جگہوں سے قرآن پاک کو جمع کیا گیا اور حضرت زید رضی اللہ عنہ کے سپرویژن کے اندر، انہی کی نگرانی کے اندر قرآن پاک کی آیتوں کا جس طرح ہم نے لغت کی اختلافات پڑھا تھا، جو حلما ہے، تعالی ہے، اس طرح وہ پھر ایک ہی لغت کے اوپر جمع کر دیا گیا، قرآن پاک کو ایک ہی لغت کے اندر جمع کر دیا گیا۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھنے کے بعد ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ عثمانی غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کے اندر قرآن پاک جو جمع ہوا ہے وہ فتنوں سے بچنے کے لیے جمع ہوا۔ اور حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں جب قرآن جمع کیا گیا تو یہ خدشہ یہ تھا کہ کہیں قرآن پاک ضائع نہ ہو جائے۔ اور صدیق اکبر کے زمانے میں مقصد یہ تھا قرآن پاک جمع کرنے کا، صرف جمع کرنے کا مقصد تھا اور کچھ نہیں تھا۔ اور لیکن جمع عثمانی کے اندر مقصد یہ تھا کہ ایک لغت کے اوپر جمع کیا جائے۔ اسی طرح جمع صدیقی کے اندر قرآن پاک کو آیت کو ترتیب کے ساتھ جمع کیا گیا، اور حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن پاک کو سورہ شریف کی ترتیب کے اعتبار سے بھی جمع کیا گیا۔ تو اس میں اب آگے وہ چیزیں آگے آئیں گی انشاءاللہ۔ پھر آگے چل کر پھر قرآن پاک کے اندر اعراب بھی آئے، جب وہ اجمیوں کی طرف گئے تو اس کو بھی ہم انشاءاللہ آگے ڈسکس کریں گے۔ تو قرآن مجید کے اندر پھر کون سی چیزیں ہیں جو ایڈ ہوتی رہیں، تو معاذ اللہ یہ اس میں لوگوں کی طرف سے ایڈ نہیں ہوئی یہ چیزیں، بلکہ آلریڈی زبان کے اندر یہ چیزیں تھی۔ اللہ کو اللہ پڑھتے تھے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ عرب کے لوگ اس ہو کے اوپر پیش نہیں ڈالتے تھے، بلکہ ان کے ذہن میں یہ چیزیں تھی۔ جیسے آج بھی آپ قرآن پاک عربی کتابیں پڑھتے ہو تو اس کے اوپر کچھ اعراب نہیں ہوتے، لیکن عرب کے لوگ اس کے اوپر خود اعراب، زبانی اعتبار سے اعراب پڑھتے ہیں۔ لیکن جب وہ کتابیں عجم کی طرف آتی ہیں اور ان لوگوں کی طرف آتی ہے جن کے اندر ابھی وہ استطاعت نہیں ہے وہ خود اعراب پڑھ سکیں، تو ان کے لیے، ان کی آسانی کے لیے ان اعرابوں کو ڈالا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ الرحمن اس کے بعد ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے کہ اعراب کس طرح قرآن پاک پر کس طرح اعراب لگائے گئے، اس پر انشاءاللہ آگے گفتگو ہوگی، اور پھر ہم اگلے سبق نمبر 9 کی طرف جائیں گے۔ تو آج کا 8واں سبق مکمل ہوا، تو اب سے اجازت لیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔